میڈیا کے تمام جو رپورٹر ہیں، کیمرہ مین، ان سب کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا اپنا پیغام پہنچانے کا. TGRE کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ تینوں وفاقی وزراء کا بہت شکریہ. جناب خالد صدیقی صاحب وفاقی وزیر تعلیم، جناب چودھری صادق حسین صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور، جناب عطا ارٹ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات. میں اس موقع پہ بالکل مختصر بات کروں گا. ایشو اس وقت میں یہ ہے کہ دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے یا صنعت و تجارت کے ساتھ. انگریزوں نے 1835 میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو تعلیم ہے وہ مدرسے کی تعلیم کو تعلیم سے ہی نکالا انہوں نے، اور اس کا ہر چیز ختم کر دی. تو 1835 سے لے کر 184 سال ہو گئے. علماء کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ ہماری تعلیم کو تعلیم سمجھا جائے. 29 اگست 2019 کو یہ ہمارا مطالبہ پورا ہوا، اور یہ 3 سال اس پہ مذاکرات ہوئے. جب نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت میں بلیغ الرحمان صاحب وزیر تعلیم تھے، تو اس وقت میں یہ مذاکرات شروع ہوئے، اور شفقت محمود صاحب جب وزیر تعلیم تھے اس وقت یہ 3 سال کے مذاکرات مکمل ہوئے، اور یہ 29 اگست والا معاہدہ جس کو ابھی دکھایا جا رہا ہے اس پہ سب کے دستخط ہوئے. میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم حل کی طرف آئیں، کیونکہ جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاست میں کوئی نئے بحران کھڑا کر دیتے ہیں، مذہبی لوگ بیٹھتے ہیں تو مذہبی والے سے. تو آج ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کوئی حل لے کر نکلے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو معاہدہ تھا اس پہ 5 بورڈوں کے سربراہوں کے دستخط تھے، اور 10 بورڈ اس وقت بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو یہ 5 اور 10 15 یہ 15 بورڈ مل کے اس معاہدے کو نافذ کریں، اور جہاں جہاں اس معاہدے میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی خامی ہے، اس کو دور کروائیں. اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی کہ مدارس جو ہے وہ صنعت و تجارت کے محتاط ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونے میں جو مسئلے ہیں وہ ان کو ہمیں مل کر حل کرنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایشو بھی ایسا رہ جائے گا جو حل نہ ہو. دوسری بات یہ کہ اگر جیسے کہ حضرات وفاقی حضرات وزراء تشریف رکھتے ہیں تو ان سے ہمیں ایک یہ گلہ ہے کہ ان کو اگر ووٹوں کی ضرورت تھی تو مدرسوں کو کیوں تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ بہت بری بات ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے وہ سیاسی ووٹوں کے ساتھ مربوط ہو جائے، اور جس کو ترمیم کی ضرورت ہے، ووٹوں کی ضرورت ہے، وہ دوسروں کو، حکومت کو بلیک میل کر لے اور اپنا ایجنڈا چلا دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری درخواست ہے کہ مدارس کو اور اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کو سیاست کے ساتھ مربوط نہ کیا جائے. ان کے اپنے مسائل ہونے چاہیے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا کوئی بحران ہے، کیونکہ ہم تو بحرانوں سے گزر رہے ہیں نا. وہاں جب شریعت میں ایک مجبوری اصرار میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، اگر اس قسم کی مجبوری ہے تو پھر اس کو وزارت تعلیم کے مادات ہمیں رہنے دیا جائے. جو 22 لاکھ طلبہ ہیں، 18,000 طلبہ ہیں، اور جو لوگ وزارت صنعت و تجارت میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ کر لیں. اور اس میں 2 بل پاس ہونے چاہیے. ایک وزارت تعلیم کی طرف سے موو ہو بل، جس میں یہ ہو کہ باقاعدہ ایکٹ کے طور پہ پاس کرایا جائے. دوسرا پھر وزارت داخلہ یا وزارت صنعت و تجارت کی طرف سے ہو. لیکن یہ میں اضطرار اور اکراہ کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اور ہماری ریاست اور ہمارا سیاسی نظام اتنا مجبور ہے کہ جہاں میتہ اور خنزیر حلال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمارا یہ مشورہ ہوگا. لیکن 18,000 طلبہ مدارس کو بالکل نہ چھیڑا جائے، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایک آخری بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو غیر ملکی طلبہ کے ویزے تھے وہ الحمدللہ شروع ہوئے ہیں، اور ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، صرف مجمع العلوم الاسلامیہ میں 53 ممالک کے 1200 طلبہ پڑھ رہے ہیں، غیر ملکی طلبہ. یہ بہت بڑی ہمارا اعزاز ہے، حکومت کا بھی، ریاست کا بھی، ہمارے ملک کا بھی. تو یہ اتنی بڑی چیزیں شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو ان چیزوں کو باقی رکھا جائے، اور حکومت سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے، آپس میں بیٹھے، یا ان 15 بورڈوں کو آپس میں بٹھاتے تاکہ ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں. اور جب بھی ہم بیٹھیں تو ایسا نہ ہو کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا.
میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا، اور میری کوشش ہے کہ کسی اچھے حل کی طرف ہم آئیں، اور حل کے لیے جیسے جواد نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ہی اس پر سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور جو لوگوں کو خدشات ہیں وزارت تعلیم اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ محترم ہمارے وزیر اطلاعات جناب عطا طاہر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن